تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا، اتنے برتن ہوں گے۔ اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے، جام کوثر حضور پلائیں، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں۔ اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے، پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی، جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا۔ اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں، ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ بہ ہو گیا کرم۔ میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے، ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے، جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دست مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی، اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہیں افصح العرب،
हुजूर फसीह व बलीग बात करते हैं, एक जुमला कह के उसके अंदर समेट देते हैं करीम सारे मफाहीम, सारे मानी। इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हौज़े कौसर पर पहले से मौजूद हूँगा। हुजूर फरमाते हैं, जो हौज़े कौसर पे आ गया वो कामयाब हो गया। बाकी तुसी हुण आप साफ कर लेना सारा। कुर्बान पछाणन वाले आ तो गल जान गए, गल खोल दे, गल खोल दे। फरमाया जो आ गया वो कामयाब। मैं नहीं तुहानूं दसना कि हुण साफ होना है कि नहीं होना। इथों जाम पीन तो बाद उन पुल सरात लगनी है कि भाई इतने लफ्ज़ हुजूर ने कहे, जो आ गया वो कामयाब। माना क्या है? तू बस उस सबील का, उस लंगर का पानी पी जो महबूब दस्ते मुबारक से पिलाते। तू एक दफ़ा ना वहाँ से पी, हुजूर फरमाते हैं तेरी सदियों की प्यास भी बुझेगी, दोबारा कभी प्यास भी नहीं लगेगी। और तू आ जा बस। अगर तू मुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमा उस, इकबाल कहते हैं अपने आप को घसीट के ना मदीने वाले के कदमों तक ले जा, यही सारा दीन है। भाई यहाँ पहुँच गया दीन तक, कुल दीन तक तू आ गया। फरमाते हैं तू हौज़े कौसर तक आ जाना और फिर जाम पी लेना और फिर तू कामयाब है। मुझे लगता है कि वो जाम पीने से एनर्जी इतनी आएगी, हाफजा इतना मजबूत होगा कि सवालों के जवाब भी आ जाएंगे। रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर जब रस्ते में होते हुए महबूब से कोई जाम पी के आया और इधर से जाम पी के वो रब के हुजूर हाजिर हुआ, तो फिर असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां उत्थे कोल हुजूर दे बैठ रहना है। पई लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। अब उधर से जाम पी के आ रहे हैं, करीम ने अपने दस्ते मुबारक से दिया है। मुझे बताओ ना, जो मेहमान हो और जिसके मेज़बान रसूल रहमत हो, हुजूर मेज़बानी करके भेजें, तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एजाज़ होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे, शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, वो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हज़रत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना बा खाते रहना। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी का दौरा को 20 साल तक खाई हैं, ख़त्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। इतनी बड़ी जन्नत छोड़ के फिर इंसान चला ही जाता है, तो देख बैठे। तो भाई हौज़े को कुछ लोग ऐसे हो जिनको जामे कौसर बड़ा खूब मिलेगा, खूब उनको नवाजा जाएगा, जामे कौसर दिया जाएगा। तो या रसूलल्लाह, सबसे पहले किसी हमारे यहाँ ना दोस्तियाँ बनती हैं, ताल्लुकात बनते हैं, पर वो इस तरह बनते हैं या मिजाज मिलते हों या मुफादात मिलते हों। मिजाज ना मिले, मुफाद ना मिले तो हम आपस में दोस्तियाँ करने को तैयार नहीं होते। खुदा के बंदो, अगर चाहते हो ना दोस्ती में लज्जत रहे, भाईचारे में हुस्न रहे, पीर मुरीद के रिश्ते में हमेशा रूहानियत बरकरार रहे, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हमेशा मोतबर रहे, मजबूत रहे, इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह की रज़ा बनाओ। इसमें कोई ज़रा बराबर भी दुनियावी मुनफात ना हो, ज़रा सा भी लालच ना हो, इसको तिजारत ना बनाए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। ये करके तो देखें आप महसूस करेंगे कि मेरा वजूद फूलों की तरह हल्का फुल्का हो गया, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे यहाँ ताल्लुकात बनते हैं, लेकिन कह चुका हूँ, या मिजाज मिलते हों या मुफाद मिलते हों। अगर ना मिलें तो हम ताल्लुकात को चलाने को तैयार नहीं होते। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है,
حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے، سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے، کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میری طرف آئے جائے گا، محبت تو ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں، یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کر دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں۔ پہلو یہ ہے کہ جامع کوثر پہ وہ شخص آئے گا جو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے گا، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون، سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے، یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل ہے۔ وہ میرے بھائی یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی نہیں اللہ نے، رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری ہے، اس کا کوئی بوجھ ہے، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے؟ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا، اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی، پیسے کہاں سے آ گئے، اولاد کہاں سے آ گئی، اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ، اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ اور تیسرا، امام حسن روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانیں، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت، کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے ہیں؟ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے، اے اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا،
خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات کو، اس کو جگہ دیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون، تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لیں، بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت پہ بک کرنی ہیں۔ وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ تو صحابہ فرماتے ہم ہمہ تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمہ تنگوش ہو گئے۔ کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتا، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا۔ 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی۔ پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے۔ فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاونت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک ہے، سوچ سمجھ کر۔ اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں، یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاونت، یہ تصدیق، یہ کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جامع کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کو مرتب کریں۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری، دیکھو نا، کسی بڑے ہوٹل سے بھی کھانا کھانا ہو تو بکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے نا، لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دست مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، خدا را آپ حق کی حمایت نہیں کر سکتے تو باطل کی تو نہ کریں۔ یہ برادریزم اور پارٹی، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ کسی بنیاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں میں جب چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا، پر ظالم سے عہدہ قبول۔ یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں، دیوانے ہیں، کوئی عہدہ ملے صحیح، کوئی مل جائے، بالکل نکمہ مل جائے، جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ وہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے، میں کہا مینوں بھی نہیں پتا، یہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اجتناب کریں۔ یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا اس کام سے بچیں۔ پھر 6ٹھی بات، یہ بھی کنز المال میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا
تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے. چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, اونچے گھر بنا دینے سے, ممٹیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا. سادی سی بات حضور نے بیان کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا, اپنے آپ سے پوچھ لو, اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا, کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا, پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی, باپ بھی راضی گیا, استاد بھی راضی گئے, پیر بھی راضی گئے. آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے, راضی ہوں گے وہ بھی. بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ. لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں, اب میں آپ کے خرچے پورے, آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں. جو بچوں کا نام لے کے باپ آپ کو چھوڑ جائے وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے, وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ. آپ کے بھی بچے تھے, اب ہمارے بھی. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا, میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں, میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں. پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا. بھائی معافی مانگنے آیا تھا, معافی مانگنے آیا تھا, وہ عذر لے کے آیا تھا, اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چلو میرا بھائی مجھے, پر اس نے کہا میں معاف. فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکتا. درگزر کر دیں عزیزوں سے, معافی دے دے دوستوں کو. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہے, ہیں جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا, ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے, انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے, بھائی نیکی کرتا رہا یہ زیادتی کرتے رہے, لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے. میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا. میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں, بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں, پلو باندھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی